اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ اور تم امید نہیں رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی پشتی نہ کرنا، ان کی مدد نہ کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب اتری؟ اونچی تورات۔ آپ نے آسمانی کتابوں کے نام سنے، کتنی ٹوٹل صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی؟ 104۔ یاد کریں کتنے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ ہے یا نہیں قرآن میں؟ حضرت ابراہیم پر، حضرت ادریس پر کتنے نازل؟ بڑی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 بڑی ہیں، باقی 100 صحیفے۔ قرآن کے سوا کوئی اپنی اصل میں موجود، اونچی کہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، ان کی دعا سے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو ان کا ساتھی بنایا، وزیر بنایا، ان کو بھی نبوت سے نوازا۔ وہ ان کے ساتھ مل کے بنی اسرائیل کو کتاب دینی تھی نہیں دینی تھی، فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ قوم نے کرنا تھا یا رب نے؟ اونچی۔ اللہ فرماتا تم امید نہیں رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی، یہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب بھیجی، تمہارے پاس آئی ہے تو تم کو اپنی کوالٹی نہ سمجھو، یہ رب کی مہربانی ہے۔ کیا ہے؟ اب آج بہت سے لوگ، میں یہاں بات مسئلہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، نہیں جی یہ تو میرا حق تھا، فلانی چیز تو مجھے ملنی تھی، میرا۔ لوگ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں ان کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کا حق تھا؟ کیا ثبوت ہے ان کا؟ وہ اپنے کام کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں، تو سن لیں رب تعالی نہ دے تو پھر ہمیں کوئی دعویٰ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، مگر انسان نہیں جی یہ تو چیز مجھے مل کے رہے گی، یہ تو ہونا ہی ہے، اللہ نہ چاہے تو ہو سکتا۔ ہاں محبت والے، لاڈ والے، پیار سے کبھی کبھی کوئی باتیں کہتے ہیں وہ اور ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کا کوئی بہت پیارا ہو، یہ چیز تو تم نے مجھے دینی ہے، وہ پیار سے کہہ رہا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ویسے دعویٰ ہو سکتا؟ اونچی کہیے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ والوں نے عاجزی سکھائی، انہوں نے تواضع سکھائی۔ مولائے کائنات، مولائے غم گسار، حیدر کرار، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بازار میں اکیلے چلتے تھے، سادگی، کوئی دھیان بھی نہ دے سکے کہ جی یہ بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں، کیا سادگی، خلیفہ وقت تھے مگر بازار میں چلتے تھے، سبزی خود لے لینی، سودا خود خرید لینا، دکانداروں سے ان کا حال پوچھنا، جس کو ماڑا بندہ کہتے ہیں نا، کمزور، اس کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آنا۔ کیا مطلب؟ وہ اتنے بڑے ہو کے عاجزی کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں تو ہم اکڑے؟ جو اکڑتا ہے اس کے لیے کوئی خیر نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر سواری کی ہے، آج کوئی گدھے پہ بیٹھے آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، انداز کیسے تھے، عادات کیسی تھی؟ ہم نے اکڑ سیکھی ہے، تواضع، اونچی۔ آزاد کردہ غلام آپ کی دعوت کرتے تھے، آپ فرماتے تھے بہت اچھا، چلے جاتے۔ میں نے آپ کو بتایا ظاہر صحابی کا نام ہے،
دیہاتی تھا، رنگ کا بھی اور نئے نقش کا بھی ذرا، جس کو آپ کم شکل کم رو کہتے ہیں، اس کی کوئی اتنے نئے نقش نہیں. وہ سبزیاں لے کے آ جاتا گاؤں سے، حضور کو لا کے سبزیاں دیتا، تحفہ ہے یہ. حضور فرماتے یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری ہیں. اس کو حضور شہر کی چیزیں دیتے. وہ ٹھیلا لگا کے نا بازار میں بیٹھا ہوا تھا، نبی پاک پیچھے سے آئے، جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں نا، آ کے پیچھے سے آ کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، بوجھو کون ہوں میں. حضور نبی پاک نے پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے. وہ تھا صحابی. کون تھا؟ ہاتھوں کی خوشبو سے پہچان گیا کون ہے. ہاتھوں کی نرمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ٹھنڈے، خوشبودار، نرم. وہ پہچان گیا. اس نے حضور کے ساتھ اپنی پشت رگڑنی شروع کر دی کہ آقا آئے ہیں، موقع ملا ہے. حضور نے فرمایا ہے کوئی اس کو خریدنے والا؟ اس نے کہا حضور نہ میری شکل نہ عقل، میں دیہاتی آدمی، کنگال آدمی، مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا اللہ کے ہاں تیری بڑی قدر ہے. تو پیار کرنا، عاجزی کرنا ہمارے اندر یہ نہیں. انکساری آپ کہتے ہیں، انکسار لفظ ہوتا ہے انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا کر کے پیش کرنا. اور پیالہ بھرا ہوا دو گے تو کوئی ڈالے گا؟ خالی رکھو گے تو کوئی ڈالے گا نا. ہم لوگ کرتے نہیں. تو زمین پہ اکڑ کے چلنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، تھوڑی سی عبادت کی ہے بہت زیادہ کر کے بیان کرنا. اب میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو، چونکہ عادت ہے نا تو آپ کو مسئلہ سمجھا دوں. آپ نے کوئی عبادت کی ہے، آپ بیان کرنا چاہتے ہو تو تحدیث نعمت کے طور پر کیا کرو. تحدیث نعمت کا مطلب اللہ کی نعمت کا بیان کرنا کہ اللہ نے مجھ پر یہ مہربانی کی، مجھے یہ توفیق ملی، مگر دکھاوا نہ ہو، دوسروں کو شوق دلانا ہو، دوسروں کو تاکہ وہ بھی کریں. اور اگر اپنا اظہار کہ نہیں مجھے کچھ سمجھیں تو پھر یہ بات آپ کے لیے اچھی نہیں. یہ اس کو اترانا کہتے ہیں. آپ اترا رہا ہے، بڑا فخر کر رہا ہے نا، عاجزی. ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا، میں مدینہ شریف گیا، میں نے عمرہ کیا. اس طرح بیان کرو گے شکر کے طور پہ، بہت اچھی بات. تمہیں پتہ ہے میں مدینہ گیا تھا، تو مقصد کیا ہے؟ جتانا ہے تو اس میں فائدہ نہیں. اللہ کی نعمت کے طور پر کہ اللہ نے کرم کیا، بیان کرنا وہ اچھا ہے، جتانا وہ اچھا اونچی گئی ہے نہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو میرے دوستوں اور بزرگوں. جو دنیا میں اپنی برتری، سرداری، دکھاوا، روب داب چاہتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن ذلیل ہوں گے. اور جنہوں نے اپنے آپ کو کمزور دکھایا ہوا ہے، سادگی کرتے ہیں، ان کو اللہ عزت دے گا. اچھا، علماء کا، مشائخ کا الناس باللباس، جبہ پہن لینا، ایک خاص انداز میں علماء کا انداز، پیروں کا انداز، کوئی نہیں ہے اور پھر پہن رہا ہے، مقصد اس کا یہ کہ لوگ اس لباس کی وجہ سے میری عزت کریں، اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا. کیونکہ اس کا مقصد دکھاوا ہے، لوگوں کی توجہ ہے. اس کا یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی نعمت کا اظہار کروں، بلکہ وہ دکھاوا کر رہا ہے. تو ایسے لوگ پھر اچھے نہیں. اچھے میرے دوستوں اور بزرگوں، جملے آپ کو کیا کیا سناؤں. حضرت سیدنا با یزید بسطامی رضی اللہ تعالی، نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں، جو بہت بڑے بڑے اولیاء ہیں، ان میں ان کا نام آتا ہے. کسی نے پوچھ لیا تھا نا، حضرت جی سنائی تھی بات آپ، حضرت جی داڑھی رکھی ہوئی ہے، چولا پہنا ہوا ہے، وہ گدی کی دم صاف کر رہا تھا. حضرت صاحب داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، وضو سے نکلے تھے. کہنے لگا تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے گدے کی دم؟ میں اور آپ ہوتے تو وہیں اس کو جناب جو اشر کرنا تھا ہم نے، تیری اتنی مجال، تو ایسی بات مار مار کے. حضرت صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا اللہ نے بخش لیا تو داڑھی اچھی،
ورنہ تیرے گدھے کی دم ہی اچھی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے کہا نا کانپ جائے بندہ ہمارا جو حال ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بتاؤ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اکڑا ہی تھا نا، تکبر ہی کیا تھا نا۔ ابا واستکبر، قرآن ہے، اکڑ گیا، نہیں میں اس سے اچھا ہوں، تکبر کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ مردود ہو گیا۔ مردود کا مطلب دھتکار دیا گیا، راندائے درگاہ، رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے نفس کو مارنا یہ سب سے بڑا کام ہے، اور ہم سے ہوتا اشاروں میں، انداز میں، کیفیات میں عاجزی، عجز و انکسار کے پیکر بن جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ کوئی خیر اونچی۔ اچھا، جب پتہ چل گیا کہ نیکی کا بدلہ بہت ملے گا، تو اب نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ اگر کبھی بشر ہیں، کمزوری ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کرو۔ نہیں جی ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی جوان ہے جی، بوڑھا ہو کے آج کروں گا، بس پھر توبہ کر لوں۔ ابھی آفیسر ہوں، مجھے کمانے دو، جب ریٹائر ہو جاؤں گا کچھ نہیں تو پھر مسجد کی پہلی صف میں جا کے تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا۔ ہاں ابھی تو کما لینے دو، لوٹ لینے دو، غلط کر لینے دو۔ تو جو ایسا کرتے ہیں بولو کوئی فائدہ ہے؟ اور جب کرسی پہ بیٹھے ہو اس وقت اچھا کرو، تو تمہیں پھر تسبیح پکڑ کے اس طرح ہر وقت بیٹھے رہنے کی ضرورت۔ میں کہتا ہوں نا روز کی 5 پڑھتے رہیں تو 1.25 لاکھ اکٹھی بیٹھ کے پھر پڑھنے کی ضرورت۔ پڑھو وظیفہ یا سلاموں کا، آیت کریمہ کا، اور روز 5 تو پڑھو۔ ہم لوگ وہ بھی کرتے، اونچی